وہی کوئی نئی بات نہیں ہے نماز پڑھنے پر سی او کا اعتراض کرنا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، نماز تو آپ نہیں چھوڑو گے، اس سے بڑی ذلیل حرکت کیا ہوگی؟ آپ کی نظر پڑ گئی نا شیٹ پر، دوست ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی نوکری دی ہے، وہ گئے تو شیٹ جو ہے سی او صاحب کی ٹیبل پر شیٹ رکھی ہوئی تھی، اس پہ نام لکھا تھا، نماز کے اوقات لکھے ہوئے تھے، پیسے کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ۔ رقیبوں نے رپٹ لکھا یہ جا چا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ امریکہ سے پڑھ کے آئیے محترمہ، ہمارے دوست نے انٹرویو لیا اور میڈیا پر جاری کر دیا اس نے کہ میری بے عزتی کی ہے، میرے رائٹس کو اس نے بلڈوز کیا ہے، میری بے عزتی کی ہے اور یہ کیا۔ اب وہ پورا ہلچل مچ گئی، یہ آدمی تو ایسا ہے ہی نہیں، وہ مچھر کو مارتے ہوئے ڈرتا ہے، بھائی صاحب یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بڑے افسر نے بلایا، ضرورت نہیں ہے اس کی پوسٹ بتانے کی۔ کم سر میں تو الحمدللہ میں نے تو ایک کو ساتھ بھی بٹھایا ہوا تھا، تنہائی میں مجھے ڈر لگتا ہے، یہی بولیں گے تنہائی میں ڈر لگتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں میں نے کیا بات کی ہے۔ انکوائری بھی پتا چلا وہ گردن چھکا کر انٹرویو لے رہا تھا۔ محترمہ کو تکلیف پہنچ گئی کہ میرے حسن کو ذلیل، اصل تو یہی ہے نا، حسن کو ذلیل کر دیا میڈیا پر، کبھی یار تو مروایا گیا یار، ہمیں میڈیا پر آ گیا ابے تبے یار وغیرہ۔ ارے چریے موالی قسم کے لوگ کہ دین پر جو چل رہا ہے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ خوش ہونا چاہیے ہمارے آرگنائزیشن میں ایسے لوگ ہیں نمازی، اب وہ شیٹ نکال کے بیٹھا ہے، وہ شیٹ کو چھوڑو، آخرت کی شیٹ کی فکر کرو، فکر نہ کرو، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ اس سے پہلے بھی تو 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا، پھر اس سے اور اچھا رزق مل گیا۔ اس سے 2 رکعت پڑھو، فکر یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے دم کرو، اللہ سے مانگو۔ اب جتنا قرب قیامت ہے تو یہ مسائل تو آ رہے ہیں، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قسمت کی بات ہے۔ جرمنی میں ہمارے دوست گئے، وہ وہاں جاب کے لیے گئے، تو انٹرویو ہوتے جب آخری اسٹیج تھا تو ہمارے دوست نے کہا میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، کہ میرا تیری داڑھی سے کیا واسطہ؟ تو انٹرویو میں نے داڑھی کا تو نہیں لیا، ڈگریوں کا لیا، اس میں تم پاس ہو، تمہارا اپوائنٹمنٹ کر رہا ہوں، تم یہ بتاؤ تم اپنی ہولی بک جو ہے قرآن پاک تم لاؤ گے یا ہم پرووائڈ کریں؟ جس پر تم نماز پڑھتے ہو جا نماز، وہ تم لاؤ گے یا ہم لائیں گے؟ قسمت کی بات ہے یہ سب، اللہ تعالیٰ۔ ہم انگریز سے بھی زیادہ ہوشیار ہو گئے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو گئے۔ مرنے کا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو بھی، بڑی پوسٹیں دی کس نے، عقل کس نے دی ہے، پاس کس نے کیا ہے؟ فرعونیت کی وجہ سے کتنے لوگ تباہ ہو گئے، اور پھر آج جب لگتی ہے تو پھر ان کی ڈگریاں سب ٹھڈے لائن چلی جاتی ہیں۔ نماز کے معاملے میں خود نہیں پڑھتے، جو پڑھ رہا ہے اس پر اعتراض کیا، بھائی تو تنخواہ کاٹ لے، اس میں کیا کر لے گا تو زیادہ؟ پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اپنے کرم سے۔ 1 گھنٹہ زیادہ تر ملتا ہے نماز کا ظہر میں، 1 گھنٹہ، اس میں بھی تکلیف ہے۔ ہمارے دفتر میں ایک صاحب تھے، 1.5 پونے 2 گھنٹے کے بعد آتے تھے، تلاوت نفلیں۔ تو بابا نے مجھ سے کہا بھائی کیا کریں، مجھے تو ڈر لگتا ہے اس کو منع کرتے ہوئے۔ بابا آسان سی بات ہے، استفتاء جمع کرا لے، فتویٰ مل جائے گا۔ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ آیا کہ آپ خائن ہیں، آپ کو پکڑ ہوگی اس پر، نفلی عبادت پر، آپ کو 1 گھنٹہ دیا گیا ہے، اس سے اوپر کرنا آپ کے جرم میں، پیسے جمع کرو۔ خیر وہ پیسے تو پھر بابا نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صاحب اور رکھا ایڈمنسٹریشن میں، بعض لوگوں کو خشکی ہوتی ہے، میرے پاس آیا سر، میں نے کہا ہمارا سر تو ادھر ہے بھائی، سرور بولنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے مزہ نہیں آتا۔ آج کل مجھے بولتے ہیں سر، جو دفتر وغیرہ سر، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جو ہے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، غیبت حرام ہے اور یہ ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ ماشاءاللہ دیندار ہیں، اللہ مجھے دیندار بنائے، بندوری ٹاؤن قریب ہے، وہاں چلے جاؤ، جا کے لکھ کر جو لکھنا ہے آپ لکھ لو۔ کا دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرورت ہی نہیں مجھے بتانے کی، آپ لکھ دیں آپ کو کس ڈیوٹی پر رکھا ہے۔ وہ پھٹا ہوا تھا فتویٰ، بعد میں پھٹا تھا، اب تک میرے پاس رکھا ہوا ہے، خیال میں 30 سال سے اوپر کا ہوگا۔ اس پہ لکھا تھا آپ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ ایسی میں غیبت کی کیا بات ہے اس میں؟ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، آپ کو نہیں بتاؤ گے؟ آپ کو تو فرض ہے بتانا۔ آپ بہتان مت لگاؤ، جان بوجھ کے پھنساؤ مت، حق بات ہے لکھ کر دو ورنہ چھوڑو نوکری کو۔ اب اس طرح بھی خوشی ہو جاتی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ طبیعت اچھی کر دے، اللہ فائدہ دل میں اتار دے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے بھائی۔ دادی اماں کو صحت عطا فرمائے۔ عمیر نہال بھائی کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اچھا سبزی دھنیا پودینہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔